جی ناظرین، آپ سب کو ہم مقدمہ کے اگلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جیسا کہ آپ سب زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی حالیہ کچھ عرصے کے اندر ایف سی کالج لاہور سے، جو کہ اب یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکا ہے، دو پروفیسرز جو ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو نکالا گیا ہے۔ مختلف وجوہات انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے، اور جنرلی اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایکیڈیمک فریڈم، آزادی اظہار اور تنقیدی سوچ کے بارے میں جس طرح کا رویہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، اور خاص طور پر وہ تعلیمی ادارے جو ہائر ایجوکیشن کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی جنہیں ہم یونیورسٹیاں کہتے ہیں، جامعات کہتے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے ایک قدغنیں لگائی جا رہی ہیں مختلف طریقہ کار اختیار کر کے، جو وہاں پر اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کی نوکریوں کے اندر کس طرح کے تکنیکی مسائل جو ہیں وہ برپا کیے جاتے ہیں کانٹریکٹ کی بیسس کے اوپر، اور اس سے کس طرح سے روکا جاتا ہے اساتذہ کو نہ صرف آگے مزید پڑھانے سے، بلکہ طلبہ کے اندر ان کے مضامین سے لے کر باقی جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کا شعور اجاگر کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایف سی کالج کے ہی دو پروفیسر موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز ہودپائے موجود ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے جانتے ہیں۔ آپ نے کسی کانفرنس میں، یوٹیوب لیکچر میں، انٹرویو میں، پاکستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان کے اندر ان کی تحریریں اور ان کے انٹرویوز اور ان کی باتیں لازمی سنی ہوں گی۔ اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہ صرف تعلیمی اداروں میں بلکہ تعلیمی اداروں کے باہر بھی معاشرے کے جو مختلف موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور فزکس کے جو شعبہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمار علی جان موجود ہیں، جو کہ خود ایف سی کالج میں پڑھا رہے تھے، اور ڈاکٹر عمار علی جان بھی جب سے 2015 میں لندن سے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہیں، وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ابھی تک وہ پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور ایف سی کالج میں تدریس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا چکے ہیں۔ انہیں بھی حالیہ کچھ عرصے میں ایف سی کالج سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ تو آج ہم ان دونوں پروفیسرز کے ساتھ اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور پہلا سوال اس میں یہی ہوگا۔ پہلے ہم ڈاکٹر پرویز ہودپائے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بہت سے جو قارئین ہیں وہ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو نکالا گیا ایف سی کالج سے، تو اس سے ایک دو دن بعد ہی جو پاکستان کے معروف مصنف ہیں اور صحافی بھی ہیں محمد حنیف، انہوں نے بھی لکھا کہ انہیں حبیب یونیورسٹی سے مختلف وجوہات کی بنا پر نکالا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ بنی ایف سی کالج کے اندر کے مزید وہاں پر آپ اپنی جو تدریسی سرگرمیاں ہیں وہ ابھی جاری نہیں رکھ سکیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا؟ اب ظاہر ہے کہ میری وجہ اور ہے، عمار علی جان کی اور ہے، محمد حنیف کی اور ہے، زیغم عباس کی اور ہے، اور اسی لیے ایک ایک کر کے یہ دیکھنا چاہیے۔ میں ان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بات کرتا ہوں۔ تو آج سے کوئی 6 ہفتے 2 مہینے پہلے تک تو تعلقات میرے ایف سی کی انتظامیہ سے ٹھیک ٹھاک تھے۔ مجھے 8 سال پہلے یہاں اعزازی پروفیسر کا لقب دیا گیا تھا، ڈسٹنگوش پروفیسر آف فزکس اینڈ میتھمیٹکس، اور میں وہاں پڑھاتا تھا، اور اگرچہ میں ادھر کے تعلیمی حالات سے مطمئن نہیں تھا، لیکن صرف کام سے کام رکھتے ہوئے میں وہاں اسٹوڈنٹس کو جتنا اچھا پڑھا سکتا تھا سو میں پڑھاتا تھا۔ سوشیولوجی کا بھی ایک کورس میں نے وہاں پر شروع کیا، تو سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ لیکن پھر کووڈ کی بلا ہم پر آن پڑی۔ اب کووڈ کے بعد پھر آن لائن لرننگ شروع ہوئی، اور جب یہ شروع ہوئی تو میرا تو دل ایک لحاظ سے بہت خوش ہوا، بلکہ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا کہ چلیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تعلیم کی اصلاح یہاں شروع ہو سکتی ہے، نہ صرف ایف سی کالج کے اندر لیکن پورے پاکستان میں۔ تو فوراً ہی میں نے ایف سی کے ریکٹر کو ایک ای میل ڈالی۔ میں نے کہا کہ
اب یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ایف سی کے اندر تبدیلیاں لائیں، کیونکہ جو کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے میں اسٹوڈنٹ سے سنتا ہوں کہ وہ انتہائی غیر معیاری ہے، اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو فزکس میتھمیٹکس میں خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی کی ایک الگ داستان ہے، وہاں بھی حالات اگرچہ برے ہیں، لیکن جتنے فزکس اور میتھمیٹکس میں برے ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ اب جب کہ ہم آن لائن لرننگ شروع کرنے والے ہیں، اور چونکہ میں 20 سال سے یہ ویڈیو پروگرامز بنا رہا ہوں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ جو علم کا خزانہ ہے یہ ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ایک میری تجویز ہے کہ ایف سی کے اندر ایک ذخیرہ قائم کیا جائے، تو جو بھی ٹیچر ہفتے کے آخر میں آن لائن لیکچرز دے چکا ہے وہاں پر وہ جمع کرائے جائیں، تاکہ اس پر نگرانی ہو سکے، تاکہ انتظامیہ جان سکے، دوسرے اسٹوڈنٹس جان سکیں، اور دنیا جان سکے کہ وہاں کس طرح کیا چیز کلاس روم کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک شفافیت نہیں ہوگی تو انٹ شنٹ پڑھایا جائے گا کلاس کے اندر۔ تو خیر ریکٹر صاحب سے کوئی جواب، انہوں نے آئیں شائیں کی، میں نے پھر لکھا اور پھر دوسرے فیکلٹی ممبرز کو شامل کیا۔ فزکس ڈپارٹمنٹ کی ایک زوم میٹنگ ہوئی، اس میں نے یہ تجویز پیش کی، تو وہاں ایک بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب جب یہ ایکچولی شروع ہوا، آن لائن لرننگ شروع ہوئی، تو اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ سر ہم بہت پریشان ہیں، جو ہمیں دیا جا رہا ہے ہمارے کچھ پلے ہی نہیں پڑتا، آپ ذرا یہ تو دیکھ لیجئے کہ کیا ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھیج دو۔ انہوں نے پھر بھیجنا شروع کیا، اور کئی ڈپارٹمنٹ سے بھیجنا شروع کیا، کیونکہ ایک کورس ہے جو میں سوشیالوجی کا، جس میں مائکرو بایولوجی کے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بایو ٹیک کے آتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے آتے ہیں، فزکس کے، میتھس کے، لیکن زیادہ اکنامکس کے، سوشیالوجی کے۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بھیجا تو میں دیکھ کر تو دنگ رہ گیا کہ کیا یہ چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہے، اتنی بڑی بڑی فیس یہ دیتے ہیں، اور یہ خرافات اس کے عوض۔ میں نے پھر ریکٹر کو دوبارہ لکھا، میں نے کہا کہ خدا را کچھ کیجئے، اور میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ تو انہوں نے ثبوت بھی نہیں مانگا۔ خیر میں نے پھر اخبار میں، ڈان اخبار میں ایک مضمون لکھ دیا۔ اس مضمون میں نے ایف سی کالج کا نام ہرگز نہیں لیا، نہ کسی فرد کا نام لیا، مگر میں نے یہ کہا کہ ایسے بھی وہاں لیکچرز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جو آج سے کسی ٹیچر نے 30 35 40 سال اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، جو پڑھے بھی نہیں جا سکتے یا مشکل سے پڑھے جا سکتے، اور اس کو بطور ڈسٹنس لرننگ کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے اسمارٹ فون سے اتارا، اور کوئی اس کا نہ سر نہ پیر۔ اور یہ صرف ایک نہیں، ڈھیر سارا ایسا مواد مجھ تک پہنچا، جس کے بعد پھر میں نے یہ مضمون لکھا۔ مضمون کے چھپنے کے بعد، اور مضمون کی کاپی میں نے ریکٹر صاحب کو بھیجی، اس کے بعد بس ایک نیا باب شروع ہو گیا، اور اس کے کچھ مہینے کے بعد مجھے یہ کانٹریکٹ لیٹر آیا۔ اس کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ آپ کو ہم مزید 1 سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں، مگر اس میں کوئی توسیع نہیں ہو سکتی، اور بس اس کے بعد پھر آپ یہاں سے جائیں۔ اب میں تھوڑا سا حیران ہوا، کیونکہ اس سے قبل مجھے 3 سال کے کانٹریکٹ ملتے رہے تھے، اب یہ 1 سال کا ملا اور یہ فائنل کانٹریکٹ۔ تو میں نے پھر پوچھا ایڈمنسٹریشن سے کہ ایسا کیوں ہوا، تو جواب آیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور ہم ویسے بھی ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں فزکس اور میتھس میں۔ میں نے کہا بہت خوب، مگر ڈاؤن سائزنگ آپ نے مجھ سے شروع کی اور مجھ پہ ہی ختم کی، اور ابھی آپ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو میری عمر کے لگ بھگ ہیں،
تو یہ اس کی تو کوئی منطق ہی نہیں بنتی. خیر اس کا جواب پھر آیا کہ ایکڈیمک سٹینڈرڈز کمیٹی کے معیار کے اوپر آپ پورے نہیں اتر سکے، لہٰذا ان کی سفارش یہ ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ کیا جائے. چلیے ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ اس پر بحث کرنے کی کوشش کی. میں نے پھر ایف سی کے بورڈ آف گورنرز کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور مجھے بس ایک موقع دیجیے کہ میں ایکڈیمک سٹینڈرڈز کمیٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکوں، اپنی صفائی پیش کر سکوں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. اور اگر آپ نے مجھے اعزازی پروفیسر کا لقب دیا تھا تو میں اتنا بھی شاید برا نہیں ہوں، تو کم از کم مجھے بات تو کرنے دیجیے نا ان کے سامنے. خیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے وہ کانٹریکٹ 1 سال والا قبول کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے استعفیٰ بھی دے دیا 120 دن بعد کا. اور آج سے 118 دن بعد میں ایف سی کالج سے چلا جاؤں گا. تو ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ یہ ہوا. اوروں کے ساتھ جو ہوا میں وہ ان سے سننا چاہوں گا. جی ابھی ڈاکٹر عمار علی جان کی طرف پڑھتے ہیں. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے کس طرح سے ایف سی کالج جو ہے انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کا جو بہانہ کہہ لیں اسے، یا جو انہوں نے ایکسکیوز دیا اپنی طرف سے یا پالیسی بیان دیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ایکیڈیمک سٹینڈرڈز ہیں ایف سی کالج کے وہ فلفل نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح کا جو واقعہ ہے، یعنی ایف سی کالج سے آپ کو بھی نکالا گیا ہے. تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ایف سی کالج سے نکالنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کس قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس وقت اساتذہ کو جو پبلک یونیورسٹیز میں یا سیمی پبلک یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ زاہد. ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑا مذاق ہے کہنا کہ پروفیسر پرویز ہودوا جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اور ایف سی کالج کے اندر ایکیڈیمک سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتے. پروفیسر صاحب نے بالکل یہ بات صحیح کی، واضح کی کہ جو میرا کیس ہے اور جو ان کا کیس ہے وہ مختلف ہے. اس میں لیکن ایک چیز سانجھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں وہ جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں وہ اس میں کوئی آپ کو کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں ملیں گے. دے آر بینگ رن ان اے پراپرلی whimsical manner. کسی کا دل کرتا ہے، کسی کی پسندگی ہے، ناپسندگی ہے، کوئی کسی سے کوئی لڑائی ہے، ذاتی مسئلہ ہے یا کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی رول نہیں بنے گا، کوئی سسٹم نہیں بنے گا. اور یہ چیز ہمیں تھرو آؤٹ نظر آئی ہے. یہ زیغم کے کیس میں بھی نظر آئے جو لیکچرر تھے گورنمنٹ کالج میں، اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. میرا کیس ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ میرا انٹرنل کوئی ایشو نہیں بنا ایف سی کالج کے اندر. میری اسٹوڈنٹ ایویلویشنز بھی اچھی تھیں، کالیگز کے ساتھ بھی فارچونیٹلی ایک اچھا رشتہ رہا. اور میرے پہ کوئی ڈسپلنری کمیٹی بھی نہیں بیٹھی، کبھی کوئی ایسی ایویلویشن بھی نہیں ہوئی. یہ ضرور ہوا کہ پچھلے سال جب اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہوا تو اس وقت ایک ہمارے پہ سیڈیشن کیس ہوا، بغاوت کا پرچہ ہوا، غداری کا پرچہ ہوا. اور اس دوران ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمارے لیے اسٹینڈنگ، یعنی وہ بات کریں، وہ لوگوں کو سمجھائیں گی جو بھی اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پروفیسر ہیں، انہوں نے کوئی یہاں پہ پارٹی نہیں بنائی ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرا رہے. اسٹوڈنٹ ایویلویشن نمبر 1 ہے میری، بائی دا وے ڈپارٹمنٹ کے اندر نمبر 1 تھی اسٹوڈنٹ ایویلویشن. تو یہ کوئی ملک دشمن ایجنڈا پہ نہیں کر رہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دیں. یہ بات کرنے کے بجائے مجھے ریکٹر صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ یہ ایکٹیویٹیز باہر کیوں کر رہے ہیں اور کیا اس طرح سے، ہم ایک سینسٹیو انسٹیٹیوشن ہیں، ہم اس طرح کی کنٹروورسی نہیں لے سکتے، تو اگر آپ پہ اس طرح کی ایف آئی آر ہوتی رہی تو ہم آپ کو نکال دیں گے. ایف آئی آر کا کیا ہے، وہ تو میں آپ پہ کر دوں، تو جھوٹی ایف آئی آر کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ کیا میں نے کوئی چیز واقعی وائلیٹ کیا آپ کی اوپینین میں. ان کا میرے اوپینین میں کوئی وائلیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں ملک کے اور کس قسم کا پریشر ہے باہر سے، تو we can't defend you and we will have to let go of you. تو میں نے کہا اچھا تو میں پھر کیا کروں، how do I protect my job. ان کا آپ بالکل خاموشی اختیار کر لیں کیمپس کے اوپر. میں نے کہا کیمپس کے اوپر تو میں خاموش ہی ہوں، میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں، ایون سیمینارز وغیرہ میں زیادہ نہیں جا رہا اسی وجہ سے. تو ان کا نہیں، آپ باہر بھی نہ بولیں،
یعنی باہر بھی، یعنی میں اپنے جو شہریت ہے، سٹیزنشپ ہے، اسی کو ختم کر دوں. جس طرح حود بھائی صاحب نے ایک لکھ دیا آرٹیکل، اب اس آرٹیکل پہ بھی وہ ناراض ہو جائیں گے لوگ کہ جی آپ نے اب ڈان میں بھی نہیں لکھا جا سکتا، ہماری جو باہر زندگی ہے ان کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب سٹیزنشپ ہماری ختم، ہم غلام ہیں. میں نے کہا میں کر نہیں سکتا، اگر اسٹریٹجکلی بھی کرنا اور نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایک اسٹوڈنٹ عالمگیر وزیر پنجاب یونیورسٹی سے، وہ اس وقت غائب ہے، میرے پہ سیڈیشن کا چارج ہے، میں نے سینٹ میں جانا ہے، کورٹ میں جانا ہے، ایشو کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لوگوں کو، اپنے آپ کو، باقیوں کو. تو آئی نیڈ سپورٹ، آئی ڈونٹ نیڈ وارننگس. تو ان کا وہ آپ فیصلہ کریں، کیونکہ ہم آپ کو رکھ نہیں سکیں گے، اور ہم ول ہیو ٹو لیٹ گو آف یو. وہاں پہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں، اور میں کانٹریکٹ پہ آ گیا، اور اس کے بعد جون میں نے رینیو کرنے کے لیے نہیں اپنا نام دیا. اور اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی کہ اس طرح سے آپ کسی کو بلیک میل کر کے نہیں کام کرا سکتے. ہم نوکری کر رہے ہیں، ہمارے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ہم ان کی غلامی نہیں کر رہے. ہم اپنی ذاتی زندگی کو، یا جو ہماری سماجی زندگی ہے، یا ایون جو سیاسی زندگی ہے، ہم اس کے اوپر حق نہیں دے سکتے اپنے امپلائر کو کہ وہ فیصلہ کرے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ امپلائرز جو ہیں اس وقت، وہ آپ کے فیس بک کو، ٹویٹر کو، آپ کی پبلک میں رائٹنگز کو، اسپیچز کو، میٹنگز کو، ایکٹیویٹیز کو، ہر آپ کی زندگی کا جو پہلو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک کسی بھی بندے کی جو اپنی عزت کرتا ہے، جس کو اپنی ڈگنیٹی پیاری ہے، اس کے لیے ایشو ناقابل قبول ہے، اور میرے لیے بھی یہ ناقابل قبول. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا، بڑی آپ نے وضاحت کے ساتھ جو وجوہات ہیں آپ کے ایف سی کالج سے مزید نہ جڑنے رہنے کی وہ بیان. اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ابھی ٹویٹر پہ میں ایک ویڈیو کلپ دیکھتا تھا جس میں معروف تجزیہ نگار، جو کہ آپ جنہیں پی ٹی آئی کے روحانی پیشوا بھی کہہ سکتے ہیں، ہارون رشید صاحب جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، ایک تو وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے ساتھ منسلک ہیں، اور سی آئی اے سے بھی آپ جو ہے رابطے میں ہیں، اور این ڈی ایس جو کہ افغان سیکرٹ ایجنسی ہے، اور را. تو یہ تینوں جو پاورفل اسٹیٹس کی سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان سے آپ رابطے میں ہیں، اور پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایف سی کالج میں بھی اسی قسم کی سرگرمیاں تھیں. خود بھائی ہے نوکر امریکی سفارت خانے کا، راشد خان عمران خان کا دوست ہے، اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے اور وہ دکھاتا نہیں ہے چونکہ بڑا محتاط آدمی ہے، نوکر ہے ان کا باقاعدہ. اور ایف سی کالج جو ہے وہ ایک امریکی چرچ کے پیسے سے امریکی چرچ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے پیسوں سے چلتا ہے. اب علی جان جو ہے وہ پی ٹی ایم کے لیے کام کر رہا تھا، پی ٹی ایم امریکیوں نے بنوائی ہے، اور اس کے پیچھے راہ ہے، اور اس کے پیچھے خاد ہے، جس کو آپ این ڈی ایس کہتے ہیں، خدمت اطلاعات دولتی فارسی میں کہتے ہیں، اور انگریزی میں کہتے ہیں وہ نیشنل جو ڈیفنس وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اب امریکی فوج کے ریٹائرڈ افسر پی ٹی ایم کے حق میں سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہیں. اچھا وہ پی ٹی ایم کے لیے کام کر رہا تھا تو وہ کالج ایف سی کالج والوں نے نکال دیا. ظاہر ہے طالب علم احتجاج کرتے تھے، دوسرے اساتذہ احتجاج کرتے تھے، سب لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی ریاست کے خلاف. خود بھائی تو 1985 سے ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ کیا واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں؟ کسی نے مجھے یہ لنک بھیجا جس میں یہ صحافی ہیں ہارون رشید کے نام سے، سنا ہے بہت مشہور ہیں، لیکن میں نے ان کو بس ایک آدھ دفعہ ہی دیکھا ہے. میں بہت حیران ہوا کہ انہوں نے دو لوگوں کو نشان بنایا، ایک عمار علی جان اور ایک میں. چلیے عمار تو اپنے بارے میں بتائیں گے کچھ، لیکن میرے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو امریکہ کا یہاں رکھوایا ہوا ایجنٹ ہے، امریکن ایمبیسی کے ساتھ اس کے ناطے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ شخص پرویز ہود بھائی ایک ذہنی مریض ہے جس کے علاج کے لیے کیوبا سے کسی کو بلایا جائے، ماہر نفسیات کو بلایا جائے، اور وہ یہ پھر اس کے دماغ کو ٹھیک کرے. اس پر علاوہ ہنسی کے اور کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کو ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم ملا ہے، جو اس کے من میں آیا سو بول دیا، بالکل بے بنیاد
بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں، مگر اس کو یہ پلیٹ فارم آخر کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے؟ میں تو اس بات کا، میں تو یہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا ان کی زبان سن کر، جو گالیوں سے بھری ہوئی تھی. مگر چلیے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ میرا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر وہ کچھ کہتے، کوئی ایسی چیز جس میں ایکچول کچھ سبسٹنس ہوتا، کچھ مواد ہوتا، تو میں اس کا جواب دے سکتا. لیکن یہ کہنا کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ را کا ہے اور موساد کا ہے اور دنیا کی تمام ایجنسیوں کا ہے اور آئی ایس آئی کا ہے اور ایم آئی کا ہے. چلیے میں سب کا ایجنٹ بن جاتا ہوں، لیکن پھر کچھ تو ہونا چاہیے میرے ہاتھ میں نا، کچھ نوٹ تو ہونے چاہیے. جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی مفلوق الحال ہوں، مگر جو میں نے اپنی محنت مشقت سے کمائی ہے، جو پچھلے 50 سال سے میں پاکستان میں، چلیے 50 نہیں تو 45 سال سے جو کما رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. جو ایف بی آر بھی اس سے واقف ہے. تو یہ جو میں ایجنٹ ہوں، تو بتائیے وہ رقم کہاں گئی؟ اگر آپ مجھے بتا دیں تو آدھی آپ کی ہوگی، آدھی میری. دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں کتنا پاورفل انسان ہوں کہ پوری دنیا کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس وقت میرے پیچھے ہیں، لیکن مجھ سے ایک نوکری نہیں اپنی سنبھالی جا رہی. تو دیکھیں، جس طرح ہمارے وزیر اعظم نااہل ہیں، مجھے بھی سپورٹ بہت ہے، ان کو بھی بڑی سپورٹ ہے پس پردہ ہاتھوں کی، لیکن مجھ سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا، مجھ سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا. یہ ایک بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی روایت بن گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر تنقیدی سوچ رکھے، آپ سے فرق کرے، سوال اٹھائے، تو اس کو آپ اس کے سوال کو سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرو. آپ کے پاس ایک پوری ایک لغت اس طرح کی بن گئی ہے جو آپ نے اس کے ذریعے اس انسان کے اوپر الزام لگانے ہیں، چاہے وہ آپ کبھی این جی او کا کہہ دو، کبھی غدار کہہ دو، کبھی پی ٹی ایم کہہ دو، کبھی بی ایل اے، کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے جس مسئلے کی نشاندہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مسائل تو کم نہیں ہوتے. صرف یہ ہے کہ جو نشاندہی کرنے والے لوگ ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں. اور یہ سوال اٹھانے والوں کو جب آپ اٹھاؤ گے یا چپ کراؤ گے تو سوال ختم نہیں ہوں گے، ان کی شدت بڑھ جائے گی، اور جو حل اس کا تلاش کرنا چاہتے ہیں، جن کو نظر آ رہے ہیں مسائل، وہ لوگ، ان کی تعداد تھوڑی ہوتی جائے گی. ابھی میں تو ہارون رشید صاحب کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ میرے یا تو ثابت کر دیں کہ جی واقعی اگر پیسہ مجھے آ رہا ہے اتنا زیادہ، اور یہ عجیب پیسہ مجھے آ رہا ہے اور بل جو ہے سارے وہ ہارون رشید صاحب کے گھر جا رہے ہیں، وہ دے دیں مجھے، اس کی رسیدیں دیں اور پروف لے کر آئیں کہ واقعی اس وجہ سے کیا ہے. کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پیچھے اتنی زیادہ ایجنسی ہیں، اس کو ابھی تک سے گرفتار نہیں کیا، کوئی پروف نہیں لے کر آئے. صرف ایک ایسے صحافی جس کی کریڈیبلٹی ویسی بہت کم ہے، اس کے منہ کے ذریعے آپ یہ چیزیں کروا رہے ہو، آپ کوئی پروف لے کر آؤ. اور ہم بھی پھر پروف لے کر آتے ہیں کہ کیا واقعی یونیورسٹیز کے اندر کوئی ایکسٹرنل اگر انفلوئنس ہے تو وہ کن قوتوں کا ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، جن کو یونیورسٹیز کے بارے میں صفر بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے چلتی ہیں اور ادھر کیسے چلنی چاہیے، لیکن وہ اس وقت جو ہیں وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، اور یونیورسٹیز کے فیصلے جو ہیں وہ ایک کال کے ذریعے اور ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں. تو میرے خیال یہ فضول باتیں ہیں، اور اس میں جو تھنکنگ ہے وہ ہوتی ہی کرٹیکل ہے. اگر آپ کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر پابندی لگائیں گے تو پیچھے پھر صرف روایت رہ جائے گی، یا ہیبٹ رہ جائے گی، یا ریچول رہ جائے گا. تھنکنگ از آلویز ایٹ اے ڈسٹینس فرام ہیبٹس. اور ہمیں اگر ایک عادت پڑی ہوئی ہے، کچھ ہمارے ہیبٹس ہیں ایسی جو غلط ہیں، تو کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے معاشرے میں جو اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے ہمیں چیزوں کو گہرائی میں جانچنے پر مجبور کریں. اور وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر حالات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور جو لوگ ان حالات سے خوش ہیں وہی لوگ ہیں جو ان حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
جی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ آپ دونوں سے ہے, ڈاکٹر پرویز فوڈ سے بھی اور آپ سے بھی. وہ سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ دونوں کافی قریب سے آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کو, اور خاص طور پہ جو اس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جن سے اس وقت پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سسٹم دوچار ہے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اجتماعی کاوش کر کے, کوئی اجتماعی کوشش کر کے سے بہتر کسی ہائر ایجوکیشن سسٹم کی طرف جایا جا سکتا ہے, اور کیا اس میں چیزیں ہونی چاہیے جو طلباء کی جو کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کر سکے ایک اچھا جو تعلیمی نظام. اس وقت تو ملٹیپل لیولز پہ بحران ہے. ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ سوال اٹھانے پہ پابندی ہے, اور آپ تحقیق کر نہیں سکتے جب تک آپ کو سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہو. دوسرا ظاہر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, کوئی فیوچر نہیں ہے, اور ایک بہت ڈیپ قسم کی ڈس اورینٹیشن ہے. لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے اس ساری تعلیم کا کرنا کیا. نہ کوئی پلان ہے ہمارا کہ ہم نے نوجوانوں کو کس قسم کا فیوچر دینا ہے اس ایجوکیشن کے ذریعے. تو بہت گہرے سوال ہیں, ہمارے ماضی سے بھی جڑے ہوئے ہیں جو وراثت میں غلطیاں ہوئی ہیں, اور اسی طرح ہمارے مستقبل سے بھی جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ مستقبل جو ہے وہ اس کا ایجوکیشن سے تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ آپ نوجوانوں کو مواقع بھی دیتے ہو, ان کی ذہن سازی بھی کرتے ہو انہی اداروں میں. تو یہ جب تک نہیں صحیح ہوگا تب تک ہم جو ماضی میں ہمیں ملی ہوئی وراثت ہے, جس کے اندر بہت زیادہ گھٹن ہے, جس کے اندر بہت زیادہ جو منزل ہے ہمیشہ سے اوجھل رہی ہے ہماری نظروں سے, وہ والے مسائل جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تو میرا اس میں صرف یہی ہے کہ جب تک پبلک پریشر نہیں بنے گا یہ ایجوکیشن سسٹم ریفارم نہیں ہو سکتا. اس کے اندر آپ جتنا مرضی کر لیں, جی ہارڈ ورک کریں, پڑھائیں اچھی طرح, لکھیں اچھی طرح, اس کے اندر ریوارڈ کیا جاتا ہے سسٹم کے اندر جہالت, اس سسٹم کے اندر ریوارڈ کیا جاتا ہے میڈیوکریٹی کو, مخبری کو, چھوٹی چھوٹی جو پیٹی ایک اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. پالیٹکس تو اس طرح میں پہلے بھی کہا ہے, پالیٹکس تو بہت زیادہ ہے کیمپسز. جب اگر کوئی ٹیچرز کا مافیا ہو, یا کوئی اسٹوڈنٹس کا بیچ میں مافیا بن جائے, یا کوئی ایڈمنسٹریشن کا ہو, یا پیچھے سے کوئی حکومتوں کا ہو, یا اداروں کی ہو, وہ سب تو مافیا چل رہے ہیں ابھی بھی. لیکن جب کوئی حق کی بات کرے گا, اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. صرف حق بات کی نمائندگی نہیں ہے, چاہے ٹیچرز میں, چاہے اسٹوڈنٹس میں, چاہے ایڈمنسٹریشن میں. اور ہمارے لیے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے سچ کی, حقیقت کی, اور یعنی جو حق بات ہے اس کی نمائندگی کے آثار پیدا کریں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب لوگ آپس میں جڑیں گے, اور ایک پبلک بحث ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے ایکیڈیمک سسٹم کو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنی آنے والی نسلوں. کیونکہ یہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ڈگری لینی ہے اور کوئی نوکری چھوٹی موٹی کرنی ہے. ہمیں بڑے سوال کرنے ہیں, تاریخ کے سوال, کہ ہم تاریخ کے جس مرحلے میں رہ رہے ہیں ہمیں کس قسم کا نوجوان پیدا کرنا ہے. کیا ہمیں اس قسم کا نوجوان پیدا کرنا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, اور صرف ٹویٹر پہ طاقتور لوگوں کے لیے ٹرول بن جائے, اور وہ نعرے لگائے, وہ بس اس کو ریڈیوس آپ کر دو ایک بہت ہی چھوٹے سے انسان کے جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو. یا ہمیں اس طرح کے نوجوان چاہیے جو واقعی ہی ذمہ داری سمجھیں اپنی تاریخی, اور ذمہ داری سمجھنے کے وقت یہ سمجھیں کہ جس روایت کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ روایت جو ہے وہ اس کے اندر جان نہیں رہی, اور یہ مختلف طرز سے, چاہے وہ سیاسی ہو, سماجی ہو, معاشی ہو, تہذیبی ہو, ہمیں روایت سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں مشکل سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو تاریخ نے ہمارے پہ بوجھ ڈالا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یسر بننا ہے. تاریخ نے ہم پہ بوجھ ڈالا ہے کہ ہم نو کر سکیں, ہم نفی کر سکیں اس سارے نظام کی جو ہمارے اوپر اس وقت بوجھ بن چکا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ اس قسم کا نوجوان بنانا جو ایک گلے سڑے ہوئے معاشرے کی روایت کو نہ کر سکے, اس کی نفی کر سکے, اور اس کے بعد کوئی متبادل کے بارے میں سوچ سکے, یہ وہ معاشرہ, یہ وہ نوجوان ہے جو معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اس طرح کے نوجوانوں کو بنانا, اس طرح کی ذہن سازی کرنا, یہ ٹیچرز کا کام ہے. اور یہ ٹیچرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے انہوں نے کرنا ہے, اداروں کے اندر بھی اور باہر بھی.
اور یہ اسٹوڈنٹس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کا مستقبل کیا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم کی ماضی میں کیا کچھ ہے۔ تو چلیے سن 47 کو چلتے ہیں۔ اس وقت ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، اور کوئی 25-30 کالج تھے۔ اب اس ایک یونیورسٹی کی بجائے کوئی تقریباً 250 یونیورسٹیاں ہیں۔ ان 25-30 کالجز کی بجائے کوئی 2000 کالج ہیں۔ مگر کیا جو آج کل پڑھایا جاتا ہے ان تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم کہلانے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ میرا مدعا ہے کہ یہ ایک محض دھوکہ ہے۔ جو وہاں پڑھایا جاتا ہے، جو معیار ہے، وہ دنیا کے پست ترین ملکوں میں بھی اتنا خراب نہیں ہوتا ہوگا، اور میں خاص طور پر سائنس کے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کا معیار کم ہے، لیکن جو اساتذہ ہیں وہ اپنے مضمون سے اکثر و بیشتر نابلد ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے ہیں جو شوق رکھتے ہیں، جنہوں نے خود کو، اپنے آپ کو مضمون پڑھایا ہے، جو اس رٹے کے نظام میں سے گزر کر پھر بھی ان کے اندر اتنی جستجو رہی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ لیکن جو اکثر و بیشتر یہاں پر اساتذہ ہیں، بس وہ اسی ڈگر پر چلتے رہے، اور جیسے شاہدولے کے چوہے ہوتے ہیں ویسے وہ بھی بن گئے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح سے بنا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج پاکستان ہر شعبے میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اب دیکھیے، خلا کی بات آتی ہے تو انڈیا نے تو خیر مریخ، چاند کیا مریخ تک وہ پہنچ گئے۔ ایران نے تو امریکہ کو ایسا نچایا ہے کہ امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایران کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ لیکن ہم پاکستان میں جو ایران کی آبادی سے کوئی 4 گنا زیادہ ہے، ہم تو یا تو چین کے غلام بنتے ہیں یا امریکہ کے غلام بنتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہاں پر نہ کوئی سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ اچھا، تو یہ اعلیٰ تعلیم کا کیا کیا جائے؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، ہاں، یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب اس کے اندر زیادہ رقم، زیادہ وسائل ڈالے جائیں گے تو یہاں یک بہتری آ جائے گی۔ 2002 میں جب مشرف کا دور تھا، ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ہاتھ میں اتنا پیسہ دیا گیا کہ جو یونیورسٹی کے بجٹ ہے وہ 12 گنا بڑھ گئے تھے، مگر انجام اس کا کچھ نہیں ہوا۔ آج جو حالات ہیں، جو تعلیمی حالات ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں کے، وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ جعلی پرچے چھپتے ہیں، جعلی ڈگریاں دی جاتی ہے، ہر طرف جعلی جعلی جعلی، اور اس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے نا، کہ یہاں کوئی مل نہیں چل سکتی، سٹیل ملز کو بند کرنا پڑ رہا ہے، PIA ٹھپ ہو گئی، یہاں ہر ادارہ ناکام ہوتا ہے۔ CSS کے ایگزامز میں آپ دیکھیے تو ادھر جو پرچے ہوتے ہیں کس قدر گھٹیا ہوتے ہیں، اور اب اس میں مزید تیزی آنے والی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم جدید تعلیم کو، بجائے اس کے کہ ہم اعلیٰ تعلیم کو جدید زمانے کے ساتھ جوڑتے جائیں، ہم ماضی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پنجاب میں اگر آپ کو BS لینا ہے، BA لینا ہے، MA لینا ہے، MSc لینی ہے یا PhD لینی ہے، آپ کو قرآن کے اوپر سوالات پہلے کلیئر کرنے ہوں گے۔ اب تو یہ عنقریب آنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ یہ نہ امید کریں کہ آپ کے ادارے، آپ کے جو فنکشننگ انسٹیٹیوشنز آف سوسائٹی ہیں کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ماضی کی طرف جائیں، ریاست مدینہ کی طرف جائیں تو وہی آپ کو ملے گا۔ اس سے اگر آپ کہتے ہیں وہ آپ کی منزل ہے تو منزل پر تو آپ پہنچیں گے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا مقدمہ کا ایپیسوڈ ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے
ڈاکٹر عمار علی جان اور ڈاکٹر پرویز سود بوائے سے ایف سی کالج اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے جو مسئلے مسائل ہیں اور جس طرح سے اساتذہ کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے مختلف قسم کے ایجنٹ ہونے کا، ان مسائل پہ گفتگو کی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔